حکومت ڈرپوک ہے، بزدل ہے، نائل ہے، نالائقوں کی فارم 47 کی حکومت ہے۔ اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آگے لے جاتے، لیکن یہ بھی آئینی ترامیم کے معاملے کو تھوڑا آگے لے جاتے، تھوڑا اس کو مؤخر کر دیتے، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن کو کہا اور ساری حکومت کی بھی کہا کہ حکومت بھی آئینی ترامیم کو تھوڑا آگے مؤخر کر دے۔ ٹی ایل پی پہنچی ہے، جے یو آئی پہنچی ہے، پیپل پارٹی پہنچی ہے اور جماعتیں پہنچی ہیں، اور انہی کے دور میں یہ جو 3 جماعتیں پہنچی ہیں تو پی ٹی آئی بھی پہنچ جائے گی۔ اور یہاں پہنچنا کوئی پہاڑ فتح تو کرنا نہیں ہے، یہاں سے 126 دنوں کا عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، آپ لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب موجود ہوں اس وقت ڈی چوک میں، ہمارے پاس صحافی سردار طیب صاحب موجود ہیں، ان سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، اس پہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور ہمارا موقف سننے کی کوشش کی۔ سر موجودہ جو صورتحال ہے ڈی چوک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، لوگوں کو بھی دکھا دیا کیمرے کے ذریعے۔ اب جب کہ محسن نقوی صاحب نے یہ میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم خیبر پختونخوا یہاں آتے ہیں تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانتیں آج پشاور ہائی کورٹ سے کرا لی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وزیر داخلہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ مذاق ہے۔ کسی بھی سی ایم کو گرفتار کرنا حماقت ہے، اور وہ ان کو صرف ڈرا رہے ہیں، اور علی امین خان گنڈا پور ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ڈر ہے، اور ایک بڑا قافلہ ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایمبولینس انہوں نے ساتھ میں حفاظتی تدابیر بھی کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا، ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا جائے گا تو ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو علی امین خان گنڈا پور جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کو بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا مینڈیٹ بھی عمران خان کے پاس ہے، میرے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ کوئی پہلے بھی جب انہوں نے مؤخر کروایا تھا برسٹر گور سے، تو برسٹر گور کی کافی عمران خان صاحب نے کلاس لی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ بزدل ہے، اس کو پارٹی سے میں نکالتا ہوں۔ پھر پارٹی کے لوگوں نے بیچ بچا کر آ کے ان کو بچا لیا۔ بہرحال ابھی یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ضرور پہنچیں گے، کیونکہ یہ فائنل کال ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، اور 25 اکتوبر سے پہلے انہوں نے آئینی ترامیم اور آئینی عدالت بھی قائم کرنی ہے اور پاس کروانی ہے۔ یہ اس سلسلے میں سارا پروٹیسٹ ہے، اس ٹاپک پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آخری راؤنڈ اور یہ آخری چھکے چوکے جو ہیں وہ لگیں گے، تبھی معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب پریشر جو ڈیولپ کر رہے ہیں تو کافی حد تک کامیاب ہوگا۔ دیکھیں یہ کنٹینرز لگا دیے، آگے لگا دیے، فیض آباد چنگی پہ نیٹ آپ کا بند، موبائل نیٹ بند، یہ سارا کچھ بند کر کے عمران خان کے جو بیانیہ ہیں وہ تو مضبوط کر رہے ہیں۔ چیز مین جو ایشو ہے اس وقت ریاست اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، جیسا کہ آپ ریاست کو دیکھیں، ریاست مختلف ممالک سے ان کے سربراہان یہاں اسلام آباد آ رہے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں اسلام آباد آ چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ سیریز کے لیے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آ چکی ہے۔ اس صورتحال میں ڈی چوک کو بند کرنا یا احتجاج کرنا کیا پاکستان تحریک انصاف کو زید دیتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈی چوک کو بند کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی کے جو ممبران آ رہے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ دیکھیں پروٹیسٹ کا جو اعلان تھا پی ٹی اے والوں کو، یہ پہلے سے شیڈیول شدہ تھا، اور یہ جو آ رہے ہیں مہمان ہمارے، یہ بھی شیڈیول شدہ میں ہی آ رہے ہیں۔ اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آگے لے جاتے، لیکن یہ بھی آئینی ترامیم کے معاملے کو تھوڑا آگے لے جاتے، تھوڑا اس کو مؤخر کر دیتے، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن کو کہا اور ساری حکومت کی بھی کہا کہ حکومت بھی آئینی ترامیم کو تھوڑا آگے مؤخر کر دے۔ اگر وہ کر دیتے تو یقیناً عمران خان کی پارٹی بھی کر دیتی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کرتے اور یہ نہ کرتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اپنے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، یہ 18 سے پہلے آئینی ترمیم 25 سے پہلے لا کر پاس کر رہے ہیں، اور ان دنوں میں یہ ساری وی آئی پی موومنٹ جو ہونی ہے وہ او ایس سی کی کانفرنس شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس یہاں ہونی ہے، کہ اچھا اقدام ہے حکومت کا، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی آئینی ترمیم کو یا اسمبلی کے جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو ملتوی کر دیں، تاکہ ملک میں اس طرح کی بحران ہی نہ پیدا ہوں، اس طرح کی کشیدگی نہ ہو، اور مل بیٹھ کے لیجسلیشن سے جو ہے معاملات کو آگے حل کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، یہ جو ان کی کال ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت ڈرپوک ہے، بزدل ہے، نائل ہے، نالائقوں کی فارم 47 کی حکومت ہے، اور ساری دنیا ایکسپوز ہو چکی ہے۔ سر کال تو لیاقت باغ میں بھی احتجاج کی دی گئی تھی، علی امین گنڈپور نے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کارکنوں کو لگایا لیکن وہاں پہنچ نہ سکے، تاخیر ہوئی، کیا کہتے ہیں یہاں پر علی امین گنڈپور صاحب پہنچ جائیں گے؟ ٹی ایل پی پہنچی ہے، جے یو آئی پہنچی ہے، پیپل پارٹی پہنچی ہے اور جماعتیں پہنچی ہیں، اور انہی کے دور میں یہ جو 3 جماعتیں پہنچی ہیں تو پی ٹی آئی بھی پہنچ جائے گی۔ اور یہاں پہنچنا کوئی پہاڑ فتح تو کرنا نہیں ہے، یہاں سے 126 دنوں کا عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، آپ لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جے یو آئی آئی، مریم صاحبہ آئیں، سارے یہاں ہیں، تو یہ یہاں کہنا کہ جی احتجاج کرنا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کوئی باہر سے جماعت ہے، یہ پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے، باقی کہنا تو یہ بھی کر سکتی ہے۔ آپ کے سوال میں میرا ایک دوسرا سوال بنتا ہے، مختلف پارٹیاں ہیں پاکستان میں، وہ احتجاج کرتی ہے، ان کے لیے کوئی دفعہ 144، کوئی کنٹینر، کوئی راستے بند نہیں ہوتے، آخر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں؟ یہ بس 9 مئی کے کور اپ کرنے کے لیے ان کو ڈرا دھمکا کے خوف کے بوجھ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ توڑ کر آگے نکلنا ہوگا،
تو خوف کے بت آج آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹیں گے. خوف کے بت نہیں ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ بند ہے, آپ کی فیس بک بند ہے, آپ کا ہر کمیونیکیشن کا ذریعہ بند ہے سوائے ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ جو DSNGs یہاں موجود ہیں ان کے ذریعے جو رابطے ہو کر بیپر لوگوں کے ہو رہے ہیں. تو یہ خوف کے بت تو ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان 90% اس وقت عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ آپ عمران خان کو مائنس کر کے آئینی عدالتیں بنا کے قاضی صاحب کو اس کا ہیڈ بنا کے اس طرح ملک کو چلائیں گے تو آپ کی یہ خام خیالی خوابی کباؤ جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ تو ہو سکتا ہے خیالی کباؤ وہ تو بنا سکتے ہیں, لیکن اس طرح آپ کسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا جب پھر جب یہ جو لاوا مہنگائی کا اور جس طرح کی حکومت اپنے لیے خود نقصان, یہ کنٹینر لگا کے جو عوام کو غصہ دلا رہی ہے, تو یہ لاوا اللہ نہ کرے جب پک کے اٹھے گا تو یہ کسی کو کال دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور عوام خود سڑکوں پر آئے گی. جس دن عوام سڑکوں پر آئے گی تو پھر ترکیہ والا ہی حال مجھے پاکستان کے نظر آ رہا ہے. ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہاں آج آپ دیکھیں گے شام کو یہاں پہنچیں گی, عالیہ حمزہ صاحبہ بھی پہنچیں گی, اور رات صبح یہاں سب سے پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ پہنچی ہیں, علیمہ خان صاحبہ بھی یہاں آئیں گی اور اپنے فیملیز کے سمیت یہاں پہنچے گی. اور بھی جو کارکنان ہیں ان کو یہی کال ہے کہ وہ اگر پہنچ سکتے ہیں تو ضرور پہنچیں. یہ ایک پرامن پیسفل آپ کا پروٹیسٹ ہے, یہاں اپنا پروٹیسٹ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. بہت بہت شکریہ جناب. یہ تھے JNN نیوز صحافی سردار طیب خان صاحب, جنہوں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا ہمیں کہ حکومت موجودہ صورتحال سے عمران خان سے گھبرائی ہوئی ہے. اسی بات سے اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.